وتلك الأمثال نضربها. ارے تکبیر، السلام علیکم، انوار حسن آج ایک نئے بلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا بلاگ ایسا ہے کہ عالمی مبلغ اسلام جناب پیر زادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب جو کہ گجرانوالہ کی ایک بہترین شخصیت ہیں، شہر کراچی میں تشریف لا رہے ہیں اور شہر کراچی میں ادارۃ المصطفیٰ جو ہے وہ قائم ہوا ہے۔ وہاں پر آج سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کے عنوان پر گفتگو ہے اور ان کا آج دورہ کراچی کے اندر وہ یہاں پر بیان فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ بھی کئی جگہ ان کے دیگر مقامات پر جو ہے ایونٹس وغیرہ پروگرام وغیرہ ہیں۔ تو آئیے آج کے اس بلاگ میں چلتے ہیں، پیر زادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کا بیان سنتے ہیں۔ اکثر ان کو میں نے سوشل میڈیا پر ہی سنا ہے، تو آج پہلی بار ایسا ہے میری لائف کے اندر کہ میں ان کو لائیو بیٹھ کے یعنی کہ سامنے بیٹھ کے سننے کی سعادت پاؤں گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے بلاگ اور اس ایونٹ کی طرف۔ بائک اسٹارٹ کرتے ہی ہم نے سفر شروع کر دیا کشمیر روڈ KMC اسپورٹ کمپلیکس گراؤنڈ کی طرف، جہاں پر پیر زادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ وہاں پہنچتے ہی گاڑی اپنی پارکنگ میں لائی، پارکنگ میں لگاتے ہی ہم اس بلڈنگ کی طرف سفر شروع کر چکے ہیں جہاں پر پیر صاحب نے بیان فرمانا ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں، چیکنگ کراتے ہیں۔ چیکنگ کرا کے جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو ہم نے سب سے پہلے شاپر ہاتھ میں لی۔ شاپر ہاتھ میں لیتے ہی اس کے اندر اپنی چپلیں ڈالی، چپلیں ڈالتے ہی نیچے بیسمنٹ میں اترے اور ایک سائڈ پر چپل رکھ کر اپنی سیٹ یعنی کہ جہاں بیٹھنا تھا وہاں جا کے پہنچ چکے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے جو ہے فرنٹ کی سیٹ مل چکی تھی، دوستوں نے میرے لیے جگہ بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ تو خیر جاتے ہی سب سے پہلے نمبر پر جا کر بیٹھ گئے۔ یہ خوش نصیبی تھی کہ آج بہت ہی قریب سے زندگی میں پہلی بار انہیں دیکھنے کا موقع ملے گا، کیونکہ ویسے تو سوشل میڈیا پر اور دیگر پلیٹ فارم پر ہی انہیں دیکھنے کا موقع ملا ہے، لیکن آج خوش نصیبی یہ ہے کہ آج انہیں بالکل سامنے بیٹھ کر سننے دیکھنے کی سعادت بھی مل رہی ہے۔ خیر ہم آ چکے ہیں، کچھ ہی دیر میں پروگرام سٹارٹ ہونے والا ہے۔ پیر صاحب بھی تشریف لے کر آنے والے ہیں۔ یہاں پر انتظامی امور جو ہیں وہ اپنے کاموں میں، اپنے معاملات میں مصروف ہیں۔ تمام لوگ جو ہے اپنی جن کی لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہیں وہ اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ تقریباً جو ہے 11:45 کا جو ہے وہ ٹائم تھا اسٹارٹ ہونے کا، اور کچھ ہی دیر میں ٹائم کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ الحمدللہ پیر صاحب جو ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، تلاوت کلام پاک بھی چل رہی ہے اور پیر صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ نعت ہوگی، نعت کے بعد پیر صاحب کا بیان ہوگا، تو ہم بھی بیان سنیں گے اور اس بلاگ میں آپ بھی ان کے بیان کی کچھ جھلکیاں دیکھ سکیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور پیر صاحب کی گفتگو اور ان کے انداز بیان کو سنتے اور دیکھتے ہیں۔ ارے تکبیر، صلی اللہ علیہ وسلم حسرت دید ہر آنکھ کو من دیکھا ہے، حسرت دید ہر آنکھ کو من دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں
ان کا کرم دیکھا، میں نے ان کو تو نہیں، ان کا کرم دیکھا ہے، ان سے نسبت سچ ہے، ان سے نسبت سچ ہے، وہ بڑے آرام سے ہیں، میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا، جس چاہا در پہ بلا دیا، جسے چاہا در پہ بلا دیا، جسے چاہا بنا دیا، فلسطین میں لگتی ہے، پھر مسجد اقصیٰ تیرا لگتی ہے، پھر مسجد اقصیٰ مجھ کو چھپنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے سے بلا رہا ہے میرا دل، مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل، مجھ سے پہلے جا رہا ہے. وبارك وسلم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عادل الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت
شفیع معظم عجیب عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ اس کی برکتیں ہماری روحوں میں جذب فرمائے۔ آپ لوگوں کا دور و نزدیک سے تشریف لانا اپنی بارگاہ میں مستجاب کرے، اور یہاں سے واپس اٹھ کر گھر پہنچنے سے پہلے اللہ آپ سب کے گھروں میں سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے قدموں کی خیرات نصیب فرمائے۔ یہ شیر فاطمہ کافر ہے، اس کی کافر ہے کہ بیٹا کربلا کے میدان میں تو ڈٹا ہوا جابروں کے خلاف، ظالموں کے خلاف دکھائی دیتا ہے۔ 22,000 کا لشکر چل رہا ہے لیکن حسین ابن علی کا ساتھ ہم بھی نہیں کرنے پاتے۔ یہ ہے ماں کی تاثیر، ماں کی تربیت کا رنگ اور آہن۔ اسی پہ اقبال خطاب و مقدرات اسلام کے نام سے اقبال کی وہ طویل نظم ہے جس میں سیدہ زہرا پاک کو خراج پیش کیا ہے، لیکن اقبال نے بہت خوبصورت پیغام میں اور بہت ہی دل آویز لہجے کے اندر خراج پیش کیا، لیکن آخر میں آ کے اقبال کا قلم وجن میں آ جاتا ہے اور اقبال جو ہے وہ ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین کی تربیت کا باب کھولتا ہے اور اس کے پیچھے سیدہ فاطمہ کا دودھ نظر آتا ہے، سیدہ فاطمہ کی تربیت نظر آتی ہے، تو اقبال یہاں بے خود ہو کے بولتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ رفا کے مباشر میں۔ اے فاطمہ، جو کارنامہ تو نے سر انجام دیا ہے، تربیت کے جو جوہر جو ہے حسنین کریمین کے پاکیزہ وجود سے ظہور پذیر ہوئے ہیں، اور تیری تربیت کا رنگ اور تیرے دودھ کا اثر ہم نے جو کربلا میں دیکھا ہے، تو تو نے جو کارنامہ کر دکھایا جو شہزادے پاک کے زمانے کو دیے، اے فاطمہ اگر تیرے باپ کی شریعت کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ جائز نہیں، اور اللہ کا حکم کہ کسی اور کے لیے طواف جائز نہیں، یہ میری راہ میں رکاوٹ نہ ہوتا تو اے فاطمہ میں کعبے کو طواف کرنے کی بجائے تیری قبر کا طواف، کعبے کی طرف رخ کر کے منہ کر کے سجدہ کرنے کی بجائے سجدہ رفا کے مباشر میں۔ اے فاطمہ میری پیشانی سے سجدے ٹپک دے اور تیری آپ کے زبوں کو چوم دے، اس لیے کہ جو کام تو نے کر دکھایا ہے وہ تیرا ہی کام ہو سکتا۔ آج مقدرات اسلام کو دوبارہ بطول باش اور پنہاش وزیاں زمانے کی نظروں سے پوشیدہ ہو کے حسین ابن علی کے جانشین تیار کرنے ہیں اور ان کو اچھی قوم دینا۔ کسی نے کہا تھا اچھی مائیں فراہم کر دو، میں تمہیں اچھی قوم، ماؤں کے نام سے قومیں بنتی، صالحہ مائیں صالح معاشرت کی تشکیل کا ذریعہ اور ضامن بنتی۔ اس لیے میں حضرت سیدہ زہرا پاک کے حوالے سے جو دوسرا نسبت ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے، آپ کا نام آتے ہیں، حیا، تقدس اور شرم، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سیدہ پاک کا ذکر آتے ہیں، ان کا نام آتے ہیں، ان کا تذکرہ آتے ہیں، ذہن کے ذکرین پہ یہ چیزیں ابھرتی ہیں۔ تو آج ہم اس نورانی مجلس نور سے، اس پاکیزہ محفل سے روشنی لے کر کے اپنے گھروں کو لے کر کے جانی ہے اور صالح معاشرت کی تشکیل کے لیے، پردے کے فروغ کے لیے عملی کردار ادا کرنا ہے۔ جو ہے وہ نکال چکے قیامت کے دن ان یتیم بچوں نے ان کا گریبان پکڑا رسول اللہ کے سامنے لے گئے، تو مجھے بتاؤ یہ کیا جواب تھی؟ جواب جرم اللہ کے سامنے کیا ہے؟ یہ اتنی بھاری بھرکم فوجوں پہ ہجوم اور یہ عالی نسب میزائل سسٹم اور یہ اتنے ذخائر مختلف جو ہے وہ وسائل اور 56 اسلامی ملک آج پانی کا ایک بوند تک پہنچانے کے روادار میں ہے۔ یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا اور یہ لمحے بھی اس دور میں آنے تھے۔ یہ امت جس طرح آج مخلوق الحال بندہ ہونا چاہتا ہے، تو کیا حضور کے قلب اطہر پر، حضور کے دل نازک پہ گزرتی ہوگی۔ اللہ اکبر، جو حاتم طائی کی بیٹی کے سر سے چادر اتر جائے تو اگر نہیں میں اسلام اس سے بے چین ہو جائے اور فرمائیں کہ اس کے سر پہ چادر ڈال تو کہا جائے جناب کی کافرہ ہے، تو فرمائیں بیٹی کیوں ہے۔ اللہ اکبر، جب بدر کے قیدیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور ان کے کہنے کی آواز آ رہی تو حضور علیہ السلام رات کو آرام نہ فرما دے اور
بدعت میں آنے کی بدعت جانے. تو اگر نہیں میں اسلام سے پوچھا جائے حضور آپ اس طرح نہیں فرما رہے, فرمائیں کہ کراہنے کی آواز مجھے سننے نہیں دی. ان کی بند نے ڈگری کر دو. حالانکہ کون لوگ تھے جو چاہ کے اسلام بچھانے کے لیے آئے, ان 70 قیدیوں کی زنجیریں ڈھیلی کر دی گئی تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. یہ ہے رحمت والے نبی کی زندگی. جان اگر کوئی اس غرض سے ہے تو ضرور میرے ساتھ شامل ہو جائے, اور البتہ توبہ اور تجدید ایمان میں سب شامل کر سکتے ہیں, میں وہی شامل ہوں, یہ ارادہ رکھتے ہیں. پڑھ لیجیے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے اللہ زندگی میں قصدن یا سہون مجھ سے کوئی کفر یا شرکیت کلمہ یا فعل یا رویہ حضرت ہو گیا, تجدید ایمان کر, پچھلے گناہوں سے توبہ کر. اللہ میری توبہ, سب گناہوں سے توبہ, جو چھپ کر کیے ان سے توبہ, جو ظاہر کیے ان سے توبہ. میرے اللہ میری توبہ, آئندہ عہد کرتا ہوں 5 وقت نماز, رمضان شریف کے روزے, مال بخشہ کے زکوٰۃ, توفیق بھی مجھے طے کرتا, والدین کی فرما برداری, رزق کے حلال کمانا کھانا اختیار کروں. تیرے اس بندے سے طریقہ مبارکہ نقش بندیہ میں پیر, اس سلسلے کے سارے اسباب قبول کیے. دل پر نقشے اسم ذات اللہ 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 قبول کیے. آمین بحرمت طه و یاسین. آمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والد الجود والکرم. اللہ ان دوستوں کے دل اپنی معرفت کے دودھ سے مالا مال کر, اللہ ان کے باطن ستھرے کر, خیال ان کو پاکیزگیاں سوچوں کو عفت عطا, اللہ ان کے لیے راہ دین پہ چلنا آسان کر, طریقہ مبارکہ کے بزرگوں کے سینوں پر نور عطا کر. اللہ ہر خیر ان کی جھولی میں ڈال, آتومند زندگی عطا کر, زندگی میں اور آخرت میں کبھی رسوا نہ ہونے دے. رزق حلال, رزق وسیع, رزق سہل, رزق مبارک اور رزق فراوانی عطا کر. اللہ انہیں زندگی میں کبھی بھی کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو. الحمدللہ خیریت سے محفل اختتام ہو گئی ہے. اختتام ہوتے ہی پیر صاحب بھی یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں, اور ہم نے بھی اب یہاں سے اپنے گھر کی طرف سفر شروع کرنا ہے, کیونکہ رات کے تقریباً 2:15 بج چکے ہیں, اور آج صبح سحری بھی کرنی ہے, کیونکہ آج جو ہے روزہ بھی رکھنا ہے. 5واں روزہ گزر چکا ہے, 6ٹھے روزے کی سحری کرنی ہے, اور اپنے گھر پہنچنا ہے. گھر پہنچنے میں بھی تقریباً 20 سے 25 منٹ لگیں گے. خیر ابھی دوستوں کو بھی ڈھونڈنا ہے, کیونکہ اتنی پبلک کے اندر سب آگے پیچھے ہیں, تو ایک دوسرے کو کال وغیرہ کر کے رابطہ کرنا ہے. رابطہ کر کے اپنی بائکوں تک پہنچنا ہے, پارکنگ سے بائکیں نکالنی ہیں, بائکیں نکال کر بائکیں سٹارٹ کر کے اپنے سفر کو شروع کرنا ہے. تو چلتے ہیں, پہلے تو اپنی چپل وغیرہ ڈھونڈتے ہیں, چپل ڈھونڈنے کے بعد پھر دوستوں کو ڈھونڈتے ہیں. خیر چپل تو مل گئی ہے, اب دوستوں کو ڈھونڈتے ہیں چپل پہن کے. چپل پہننے کے بعد دوستوں کو ڈھونڈتے ہیں, کیونکہ ان کو بھی ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا. تو خیر 1-2 دوست تو میرے ساتھ تھے, 1-2 مل گئے ہیں, باقیوں کو چلتے ہیں آگے چل کے ڈھونڈتے ہیں. باہر نکلے ہیں, عوام کا کافی رش ہے, اور اس رش سے نکلتے نکلتے تھوڑی دور بائکیں بھی پارکنگ میں لگی ہوئی ہیں, تو وہاں پہنچتے ہیں, بائکوں کو نکالتے ہیں اور اپنے سفر کو شروع کرتے ہیں. جیسے ہی میں بائکوں کے قریب پہنچا تو مجھ سے پہلے سارے دوست ایک دوسرے سے ایسے گلے مل رہے تھے جیسے شاید برسوں بعد ملے ہوں. تو خیر یہ یہاں پر گلے مل رہے ہیں, میں چلتا ہوں, چل کے اپنی بائک نکالتا ہوں, اور بائک نکالوں گا تو یہ بائک پر بیٹھیں گے, بائک نہیں نکالوں گا تو یہ گلے ہی ملتے رہیں گے. اپنی بائک نکالتے ہیں اور سفر شروع کرتے ہیں. ماشاءاللہ سے
پروگرام سے فری ہو گئے ہیں، تقریباً رات کے 2:30 بج چکے ہیں، اور دوستوں کے ساتھ ابھی واپس اپنے گھر کی طرف سفر ہے، اور ابھی فجر کے بعد علامہ صاحب آپ ملاقات بھی کریں گے، اگر موڈ بن گیا تو انشاءاللہ ملاقات کے لیے سحری کر کے واپس آ جائیں گے۔